بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کو بندہ مومن کے لیے سعادت مندی کی علامت قرار دیا۔ سب سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحۃ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہی اللہ پاک کا فضل اور اس کا کرم ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اچھی اور پاک بیوی کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ زندگی کے اندر اگر انسان کو اچھی بیوی میسر آ جائے، پارسا بیوی میسر آ جائے، صالح بیوی میسر آ جائے، انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نکاح کرو تو اس وقت کن باتوں کو ترجیح دو؟ حضور نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یا عورت کا حسب و نسب، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے ساتھ نکاح کرتے وقت دیکھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو حسن کتنا عطا فرمایا، خاندانی شرافت کتنی عطا فرمائی، اور رب نے اس کو پیسہ کتنا عطا فرمایا، اور چوتھے نمبر پر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو دین کتنا عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے ترجیح دینی ہے نا تو تم دین کو ترجیح دیا کرو۔ مال کی وجہ سے نکاح کرو گے تو ہو سکتا ہے زندگی میں کنگلے ہو جائے، حسن کی وجہ سے نکاح کرو گے تو زندگی کے کسی حصے میں حسن ماند بھی پڑ سکتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ دین داری کی وجہ سے ترجیح دو، اللہ رب العزت ساری کمیوں کو دور فرما دے۔ عرب کا ایک بہت مشہور شاعر گزرا ہے ابو اسود دوئلی، وہ کہتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے اولاد عطا فرمائی، بچے جوان ہو گئے، تو میں نے ایک دن ان کو بتایا کہ میں نے تم پر بڑے احسان کیے، تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیے اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیے۔ تو بچوں نے کہا کہ پیدا ہونے کے بعد احسان کیے یہ تو سمجھ آتی ہے، آپ نے ہمیں کھانے کے لیے دیا، لباس دیا، پڑھائی لکھائی کروائی، ہماری مصیبتوں کو اپنی مصیبتیں سمجھا، ہمارے دکھوں کو اپنے دکھوں کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے پیدائش سے پہلے ہم پر کون سا احسان کیا؟ تو ابو اسود دوئلی کہتا ہے چونکہ میں شاعر ہوں اور شاعر کی طبیعت کے اندر، اس کے مزاج اور اس کی فطرت کے اندر حسن کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، رنگینی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں چونکہ عرب کا مشہور شاعر تھا، حسین و جمیل قبیلوں کی عورتیں جو ہے وہ میرے نکاح میں آ سکتی تھی، لیکن میں نے حسن کو ترجیح نہیں دی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر چہرہ اچھا نہیں بھی ہے، نسب اچھا نہیں بھی ہے، جمال اس کے پاس نہیں بھی ہے، آیا اس کے پاس محمد عربی کا دین بھی ہے یا دین نہیں؟ تو میں نے دیندار عورت کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ آج رب نے اس کا مجھے صلہ یہ عطا فرمایا کہ رب نے مجھے نیک اولاد عطا فرمائی، پارسا اولاد عطا فرمائی۔ تو پہلے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نکاح کے لیے اگر انتخاب کیا جائے تو کسی پاک دامن اور پاک کردار اور دیندار عورت کا انتخاب کیا جائے۔ دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعادت مندی میں سے یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ کیونکہ لوگ رابطے میں رہتے ہیں اور اکثر والدین فی معاشرہ پریشان ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کی بدسلوکیوں کے اعتبار سے، اس لیے گائے بگائے میں والدین کے منصب اور ان کے مقام کے حوالے سے اپنے خطابات جو ہے ان کا سلسلہ جاری و ساری رکھتا ہوں۔ قرآن حکیم بھی فرماتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ پاک ہمیں اولاد دے تو ستھری اولاد عطا فرما، ہمیں بیویاں عطا فرما تو نیک بیویاں عطا فرما۔ تو اچھی اولاد کے لیے دعا کرنا، بسا اوقات دیکھا کرے نا کہ اولاد اگر نافرمان نکل بھی آئے نا، ماں باپ کی دعا بڑا درجہ رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چند دعائیں ایسی ہیں جب بندہ مانگتا ہے نا تو اس کو فرش سے لے کر فرشتے نہیں جاتے بلکہ زبان سے وہ دعائیں نکلتی ہیں تو میرا مالک اس کو ڈائریکٹ قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے وہ بندہ جو مسافر ہو، مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی، وہ بندہ جو مظلوم ہو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی، اور وہ بندہ جو اپنی اولاد کے حق میں دعا فرمائے۔ تو بسا اوقات
اولادیں بگڑ بھی جاتی ہیں بری سوسائٹی کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے۔ والدین تربیت بھی فرمائیں اور ان کے حق میں دعا بھی فرمایا کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات انہیں اچھا کر دے۔ رب کی ذات تھوڑی اولاد عطا فرمائے لیکن نیک اولاد عطا فرمائے۔ مجھے مجمع الزوائد کی ایک حدیث پاک یاد آئی، بڑی سونی حدیث پاک۔ حضور کے ایک صحابی تھے 13 سال کی عمر۔ اب 13 سال کی عمر کتنی سی عمر ہوتی ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خادم خاص تھے حضور کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آتے، حضور نالین اتارتے، پہلے نالین کو اٹھاتے، چومتے اور چوم کے سنبھال کے رکھ دیتے، پھر سرکار جب باہر جاتے پھر ان نالین کو مزید صاف کرتے اور صاف کر کے حضور کے پاؤں کے سامنے پیش کر دیتے۔ گلی کے اندر اس انتظار میں کھڑے رہتے۔ آپ گھروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، باپ نے شاپر اٹھائے ہوئے سامان کے، تو وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے باجی مجھے دے دو، تو وہ گلی میں کھڑے رہتے ہیں کہ سرکار بازار گئے ہیں، یہاں سے گزریں گے تو میں حضور کا سامان اٹھاؤں گا۔ عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ تو صحابہ اکرام کے مجمع میں نا ان کا بڑا چرچا ہوتا ہے، یار کل کا لڑکا ہے اور خدمت کا اتنا اثر ہے کہ حضور کے قدموں میں بچھ جاتا ہے۔ ایک دن نا صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج اس کو آزمائیں نظر، پیار بھی چونکہ حضور فرمایا کرتے۔ تو سرکار نے ایک دن طلحہ کو پاس بلایا اور پاس بلا کے کہا یہ بتا میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ جان نچھاور کر سکتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تلوار لے جاؤ اور اپنے باپ کا سر قلم کر کے لا، اپنے باپ کا سر قلم کر کے لا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ دبک جائے گا، معافی مانگ لے گا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ اچھل کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور میرے گلے کے اندر تلوار جو لٹکی ہوئی تھی نا نیام سے کھینچ کے باہر نکل اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ سرکار نے مولا مرتضیٰ کو کہا کہ علی جا کے اس کو روک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے باپ کا ساری کاٹ دو۔ اللہ اکبر۔ میں بتانے لگا ہوں کہ اولاد تھوڑی بھی ہو لیکن ستھری ہو، ماں باپ کے لیے بڑا سکون ہوتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت انس فرماتے ہیں وہ بیچارہ بیمار پڑ گیا، اسے بخار ہو گیا اور بخار بھی اتنا شدید ہوا سرکار نہ دن میں 2 دفعہ عیادت کے لیے جایا کرتے۔ اس جملے کی مٹھاس کو ذرا محسوس کریں، کائنات مدینے کا رخ کرتی ہے اور مدینے والا اپنے صحابی کے گھر کا رخ کر رہا۔ ہمارے استاد محترم بسا اوقات محبت میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ کچھ نخریاں والیاں ناز کریندیاں دور ہٹائیاں جام، کچھ نخریاں والیاں ناز کریندیاں دور ہٹائیاں جامن، کچھ چکڑ بھریاں در پہ کھڑیاں پاس بلائیاں جامن۔ یہ حضور کے بارگاہ کا شرف مقام اور رتبہ ہے۔ وہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں جمال نہیں دیکھا جاتا۔ عرب کا ابو جہل بھی ہو، پیسہ بھی ہے، شکل بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، لیکن چونکہ دشمن رسول ہے تو کائنات اس کے نام پر لعنتیں بھیجتی ہے۔ ایک حبشہ سے چلتا ہے، رنگ بھی کالا ہے اور منڈیوں سے بکتا بکاتا شہر مصطفیٰ میں، کوچہ مصطفیٰ میں غلام بن کے آتا ہے، میرے مصطفیٰ بڑھ کے بلال کو سینے سے لگا دیتے۔ تو حضرت طلحہ کے والد کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا، حضور عیادت کے لیے آتے۔ ایک دن نہ سرکار تشریف لائی، سرکار مجھے ایک کونے میں لے گئے، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا، سرکار چلے گئے۔ میرے بیٹے نے پاس بلایا، کہا ابا جان یہ بتائیں حضور نے کیا کہا؟ کہا بیٹا کوئی ایسی خاص بات نہیں کی۔ کہا نہیں خاص تھی تبھی تو گوشہ کر کے گئے، کوئی خاص بات تھی تبھی تو کانوں میں کچھ کہہ کے گئے ہیں، مجھے بتائیں۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں بیٹا کوئی بات نہیں۔ عرض کی بابا جان مجھے بتائیں، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا سرکار فرما کے گئے کہ آج تیرے پتر کا آخری دن ہے، مغرب کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی روح کفن سے انصری سے پرواز کر جائے گی، اور جب یہ فوت ہو جائے گا تو مجھے جنازے کی خبر دینا، میں جنازہ خود پڑھاؤں۔ اب محبت دیکھیں، پیار دیکھیں۔ حضرت طلحہ کے والد کہتے ہیں کبھی میں اس بات پہ فخر کرتا کہ یہ حضور کا غلام ہے، اور کبھی اس بات پہ فخر کرتا میرے مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے کتنی ستھری اولاد عطا فرمائی، ایک ہی بیٹا دیا ہے لیکن ہیرے جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں میرے بیٹے نے مجھے رو کے کہا بابا جان اگر میں فوت ہو جاؤں نا تو حضور کو تکلیف نہیں دینی جنازے کے لیے، سرکار کو نہیں بلانا، اس لیے کہ سردیوں کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے اور یہودی الگ الگ گلیوں کے اندر ٹولیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ سرکار سردی کے موسم میں
میرے جنازے کے لیے تشریف لائیں اور کوئی یہودی ان کو تکلیف دے۔ صبح نماز فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ طلحہ کا باپ نہیں آیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اس کا بیٹا رات کو اللہ کو پیارا ہو گیا تو وہ نماز فجر کے لیے نہیں آ سکے۔ تو سرکار نماز فجر کے بعد گئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ قبر کہاں پر ہے؟ آج نبیوں کا امام اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا اور حضور نے رو کے دعا مانگی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں رشک آ رہا، کاش آج اس کا لاشا یہاں نہ پڑا ہوتا، ہم مر چکے ہوتے، اس لیے کہ اس کی بخشش کے لیے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ سرکار نے رو کے دعا کی، مولا تو میرے سب غلاموں کو معاف کر دینا، لیکن میرا طلحہ جب تیری بارگاہ میں آئے نا تو ذرا مسکرا کے بات کر۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سفارش ہے۔ دعا کیا کرے اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو غلامی مصطفیٰ کی خوشبو عطا فرما دے۔ تیسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوستوں کا مل جانا یہ انسان کے لیے بڑی سعادت مندی ہوتی ہے۔ بھائی ہوں تو انسان کو کمی محسوس نہیں ہوتی، لیکن اچھے یار مل جائیں تو وہ بھائیوں سے بھی بسا اوقات آگے بڑھ جاتے ہیں، قربانی کے حوالے سے، جذبے کے حوالے سے۔ لیکن اللہ معاف کرے دور حاضر کی دوستیاں جو ہے نا وہ پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک نے مانگ لیے، دوسرے نے دے دیے تو بھی پھٹا، نہ دیے تو بھی پھٹا، دے دیے تو اب وہ بیچارہ مانگنے کے قابل نہیں، مانگے گا تو بھی ناراضگی، اور نہ دیے تو پھر تو پکی پکی ناراضگی۔ حالانکہ یہ دوستیاں اور یہ پیار، یہ محبت محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم کسی لوہار کی بھٹی کے قریب جا کے بیٹھتے ہو، وہاں تم آدھا گھنٹہ بیٹھو نا تو تم لوہا نہ بھی پگھلاؤ نا، لیکن چنگاری اڑے گی تمہارے کپڑے کے اندر سوراخ کر دے، تمہارے کپڑوں کو خراب کر دے۔ اور اچھے دوست کی مثال ایک عطار کی دکان کی طرح ہوتی ہے، وہاں سے جاؤ عطر نہ بھی خریدو نا، لیکن جیسے ہی دکان سے ہو کے باہر نکلو گے تمہارے کپڑوں سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہوں گے۔ اس لیے اپنی دوستیوں کو، اپنی یاریوں کو بندے کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ دوست کا انتخاب کرتے وقت، ہمسائے کا انتخاب کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التمسوا الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق۔ حضور نے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے اچھا پڑوسی تلاش کر لیا کرو اور سفر شروع کرنے سے پہلے اچھا دوست تلاش